جب موت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کی ایک دعا سکھلائی ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق، جب بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے تو اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے، ہمیں اس مصیبت پر یہ دعا پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر کچھ زیادتی بھی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اس میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں درس دیتے ہوئے اس صحابہ کی میٹنگ میں فرمایا کہ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے یا کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، جب کسی کے انتقال کی خبر سنو یا کوئی مصیبت کسی کے اوپر آئے تو وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی طرف سے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد دعا کے جملوں پر غور کیجئے گا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ جو میرے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس میں مجھے بہتر اجر عطا فرما، اس میں مجھے بہترین بدلہ عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما، اس سے اچھا بدل مجھے عطا فرما۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو میں نے نبی اکرم سے سنا، پھر وہ اپنے گھر آئے۔ ام سلمہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے شوہر جب میرے گھر پہ آئے تو انہوں نے مجھے بھی یہ دعا بتائی۔ کہا کیا ہے ام سلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے سب کو کے سامنے ایک دعا پڑھ کے بتائی ہے، وہ دعا یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، مصیبت ٹوٹ پڑے تو اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر نے جب مجھے یہ دعا بتلائی تو یہ دعا میں نے یاد کر لی۔ اب دیکھیے دعا کا اثر کیا ہوتا ہے، میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، یہ دعا میں نے یاد کر لی، پھر کسی حادثے میں کچھ سالوں کے بعد پھر کسی حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کی خبر جب ام سلمہ کو پتہ چلی، ان کے کانوں تک خبر آئی کہ آپ کے شوہر ابو سلمہ، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال میرے لیے پہاڑ بن کر گزرا، میں ان کی یادوں میں کھوئی ہوئی رہتی تھی، اور جب بھی مجھے ان کی یاد آتی تھی تو میں یہی دعا پڑھ لیا کرتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی یہ کیسی دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے بہترین بدل عطا فرما، مجھے اس سے بہتر عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینا ہے۔ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، جب شور کرے گا تب دیکھا جائے۔ دیکھیے تو ام سلمہ کہتی ہے کہ مجھے عجیب لگتا تھا، یہ دعا عجیب ہے، میں یہ دعا کرتی تھی واخلف لی خیرا منہا، جو میں نے کھویا ہے اس سے بہتر تو مجھے عطا فرما۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے میں یہ کہوں کہ جو کھویا ہے، جو چھینا ہے تو نے اس سے بہتر تو مجھے دے دے؟ بھلا میرے شوہر ابو سلمہ سے زیادہ بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے؟
کہتی ہیں کہ میں سوچتی ضرور تھی لیکن یہ دعا پڑھتی رہی، اس لیے کہ یہ دعا نبی اکرم نے مجھے سکھلائی، مجھے بتلائی تھی تو میرے شوہر کو مجھے بتلائی، میں یہ دعا برابر پڑھتی رہی۔ جب میری عدت ختم ہو گئی، شوہر کے انتقال کے بعد جو بیوی عدت گزارتی ہے 4 مہینہ 10 دن، جب میری عدت ختم ہو گئی، 4 مہینے 10 دن جب پورے گزر گئے، تو اس کے 1-2 دن کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، دروازے کو دستک دی۔ میں اس وقت ایک چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، میں اس وقت ایک کھال کو، ایک چمڑے کو دباغت دے رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہوں سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ میں نے انہوں نے سلام کیا، گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور میں نے ان کو گھر میں اندر آنے کی اجازت دی۔ اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لے آئے تو میرے پاس ایک تکیہ رکھا ہوا تھا جس پر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، لیدر کا چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے وہ تکیہ اٹھا کر